بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روما کی عظیم الشان سلطنت کے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ اس کے نیم وحشیانہ آئین و قوانین بھی مسخ ہو کر اپنے مظالم و معائب کو اور بھی زیادہ مہیا و موجود اور محاسن کو جو پہلے ہی بہت کم تھے معدوم و مفقود کر چکے تھے۔ ایران کی بادشاہی ظلم و فساد کا ایک مخزن بنی ہوئی تھی۔ چین و ترکستان خونریزی و خونخواری کا معامل نظر آتے تھے۔ ہندوستان میں مہاراجہ اشوک اور راجہ کنشک کے زمانے کا نظام و انتظام ناپید تھا۔ مہاراجہ بکر ماجید کے عہد سلطنت کا تصور بھی کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا۔ نہ بدھ مذہب کی حکومت کا کوئی نمونہ موجود تھا، نہ برہمنی مذہب کا کوئی قابل تذکرہ پتہ و نشان دستیاب ہو سکتا تھا۔ عارف بدھ کا نام عقیدت سے لینے والوں کی حالت یہ تھی کہ حکومت کے لالچ، دنیا طلبی کے شوق و ضعیف لا اعتقادی کے نتیجہ میں سخت سے سخت قابل شرم حرکات کے مرتکب ہو جاتے تھے۔ شری کرشن کے نام کی سمرن جپنے والوں کی کیفیت یہ تھی کہ اشرف المخلوقات کو نباتات و جمادات کے آگے سر بسجود بنا دینے میں ان کو دریغ نہ تھا۔ یورپ اگر ایک بیابان گرگستان اور وہاں کے باشندے خو اشام و مردم کش درندے تھے تو عرب تمام عیوب و فسادات کا جامع تھا، اور وہاں کے باشندے حیوانوں سے بھی بدتر حالت کو پہنچ چکے تھے۔ عرض کے دنیا کے کسی ملک اور کسی خطہ میں انسانی نسل اپنی انسانیت اور شرافت پر قائم نظر نہیں آتی تھی، اور بحر و بر سب معاف ہو چکے تھے۔ ایسی حالت میں جب کہ تمام دنیا تیرا و تار ہو چکی تھی، ہندوستان والوں کا فرض تھا کہ وہ گیتا کے چوتھے باب میں شری کرشن مہاراج کے اس ارشاد پر غور کرتے کہ اے ارجن، جب دھرم کی ہانی ہوتی ہے اور ادھرم بڑھ جاتا ہے، تب میں نیک لوگوں کی رکشا کرتا ہوں اور پاپوں کا ناش کر کے دھرم کو قائم کرتا ہوں۔ ایران والوں کا فرض تھا کہ وہ شست و خشور زرتشت کے ارشادات کے موافق کسی رہبر کی تلاش میں نکلتے۔ یہودیوں کے لیے وقت آ گیا تھا کہ وہ فاران کے پہاڑوں کی چوٹیوں سے روشنی کے نمودار ہونے کا انتظار کرتے، اور معماروں کے رد کیے ہوئے پتھر کو کونے کا پتھر بنتے ہوئے دیکھ کر زد اور انکار سے باز رہتے۔ عیسائیوں کا فرض تھا کہ وہ دعائے خلیل اور نوید مسیحا کو اپنی امید گاہ بناتے، لیکن دنیا کے عالمگیر فساد اور زمانہ کی ہماگیر تاریکی نے دلوں کو اس قدر سیاہ اور آنکھوں کو اس قدر بے بصارت بنا دیا تھا کہ کسی کو اتنا بھی ہوش نہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو مریض جانتا اور دوا کی طلب میں قدم اٹھاتا۔ ایسے زمانے اور ملک عرب جیسے خطہ میں ہادی برحق رسول رب العالمین خیر البشر شفیق المذنبین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی خباثت، بت پرستی کی تاریکی، فتنہ و فساد کی نجاست اور عصیان و بے شرمی کی پلیدی کو دور کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کر کے انسان نما لوگوں کو انسانوں کو باخلاق انسان اور باخلاق انسانوں کو باخدا انسان بنا کر دنیا کی تاریکی و ظلمت کو ہدایت، نور، امن، راستی اور نیکی سے تبدیلی کرنے، یعنی گمراہ بت پرست عصیان شعار لوگوں کو مسلمان بنانے کا فریضہ انجام دیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام عراق عرب کے گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانے میں سینکڑوں برس مصروف تبلیغ رہ کر بالآخر رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا کی تلوار سے سب کا قصہ پاک کرنے پر مجبور ہوئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مصریوں کو اور ان کے متکبر بادشاہ کو راہ راست پر لانے کی امکانی کوشش کی، لیکن بالآخر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے وہ نظارہ دیکھا جس کی نسبت ارشاد ہے کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ہندوستان میں مہاراجہ رام چندر جی کو لنکا پر چڑھائی اور راکشوں سے لڑائی کرنی پڑی۔ شری کرشن مہاراج اور کرکشتر کے میدان میں ارجن کو جنگ پر آمادہ کرنا اور کورو کی نافرمان جماعت کو پانڈوں کے ہاتھوں برباد کرانا پڑا۔ ایران میں زرتشت نے اسفندیار کی پہلوانی اور سلطنت کیانی کی حکمرانی کو ذریعہ تبلیغ و اشاعت بنایا۔ کے صحائف اور عمرانی روایات جو اہل نظر تک پہنچی ہے، سب کی سب متفق ہے کہ
کے تمام قابل تکریم بانیان مذاہب اور مستحق احترام قادیان صداقت کی کوششوں اور کامیابیوں میں یہ نظیر ہرگز تلاش نہیں کی جا سکتی کہ 25 سال سے کم مدت میں دنیا کا بہترین ملک اور عرب کے جاہل وحشی لوگ ساری دنیا کے معلم اور سب سے زیادہ مہذب و بااخلاق بن گئے ہوں۔ 100 سال برس سے کم یعنی 80 سال کے عرصہ میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مذہب کو ماننے والے بحر اٹلانٹک سے بحر کاہل یعنی چین کے مشرقی ساحل تک یا یوں کہے کہ تمام متمدن دنیا کا احاطہ کر چکے ہوں، اس مہیر العقول اور خارق عادت کامیابی کی نظیر دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ اور تعلیم اسلامی کی خوبی اگر تمام قوانین مذاہب پر فائق اور محاسن ملل کی جامع ہے تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر البشر خاتم النبیین رحمت للعالمین ہونے میں کسی کو کیا کلام ہو سکتا ہے، اور دنیا میں کس کا حوصلہ ہے جو ان کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید کی اس لا نظیر صفت اور اس ناقابل تردید دعویٰ اور خدائی دعویٰ کی تردید پر آمادہ ہو سکے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، قوموں کو منازل ترقی طے کرانے اور قوموں کو ذلت و پستی سے بچانے کے لیے تاریخ ایک زبردست مؤثر اور نہایت قیمتی ذریعہ ہے۔ قومیں جب کبھی قعر مذلت سے بام ترقی کی طرف متحرک ہوئی ہیں، انہوں نے تاریخ ہی کو سب سے بڑا محرک پایا ہے۔ قرآن کریم نے ہم کو یہ بھی بتایا ہے کہ سعادت انسانی اور دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرنے کے لیے تاریخ کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے لوگوں کو عبرت پذیر اور نصیحت یاب ہونے کے لیے کلام پاک کا جا بجا ان سابقہ کے حالات یاد دلائے کہ فلاں قوم نے اپنی بدعمالیوں کے کیسے نتائج دیکھے اور فلاں قوم میں اپنے نام حسنہ کی بدولت کیسی کامیاب و فائز المرام ہوئی۔ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام وغیرہ ہم کے واقعات اور فرعون، نمرود، عاد، سمود وغیرہ ہم کے حالات قرآن کریم میں اس لیے مذکور و مستور نہیں کہ ہم ان کو دل بہلانے اور نیند لانے کا سامان بتائے، بلکہ یہ سچے اور یقینی حالات اس لیے ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں کہ ہمارے اندر نیک کاموں کے کرنے کی ہمت اور بدعمالیوں سے دور رہنے کی جرت پیدا ہو اور ہم اپنے حال کو بہترین مستقبل کا ذریعہ بنا سکیں۔ انبیاء علیہ السلام جو بنی نوع انسان کے سب سے بڑے محسن، سب سے زیادہ خیر خواہ اور سب سے زیادہ شفیق اعلیٰ خلق اللہ ہوتے ہیں، انہوں نے جب کبھی کسی قوم کو ہلاکت سے بچانے اور عزت و سعادت سے ہمکنار بنانے کی سعی و کوشش فرمائی ہے، اس قوم کو عہد ماضی کی یاد دلائی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں اور ریفارمروں میں کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا جس کو حالات، رفتگان اور گزرے واقعات کے مطالعے نے محو مدہوش اور از خود فراموش بنا کر آمادہ کار اور مستعد سعی و اثار نہ بنایا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ایک واعظ اور ہر ایک لیکچرر جو سامعین کو اپنے حسب منشاء پرجوش آدھائے کار بنا سکتا ہے، اس کے واعظ یا لیکچر میں ماضی کے واقعات اور بزرگان گزشتہ کے حالات کی یاد دہانی یعنی تاریخی چاشنی ضرور موجود ہوتی ہے۔ مشاہیر گزشتہ کے حالات و واقعات میں بھی جن مشاہیر سے مذہبی، قومی، ملکی تعلقات کے ذریعے سے ہمارا قریبی رشتہ ہوتا ہے، ان کے حالات کا ہم پر زیادہ اثر ہوتا ہے۔ رستم و اسفندیار اور گشتاسپ و نوشیروان کے حالات کا مطالعہ جس قدر ایک ایرانی یا ایک پارسی کے دل میں شجاعت، مذہبیت اور عدل و انصاف کے جذبات کو مشتعل بنا سکتا ہے، کسی چینی یا ہندوستانی پر ویسا اثر نہیں کر سکتا۔ بھیم وارجن اور بکر ماجد و پرتھی راج کی داستانیں ہندو پر جو اثر کرتی ہے، عیسائیوں پر ان کا ویسا اثر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب قوموں کی تاریخ کے اثر و نتائج سے لوگ واقف ہو چکے ہیں اور یہ حقیقت عالم اشکارا ہو چکی ہے کہ کسی قوم کو زندہ کرنے اور زندہ رکھنے کے سامانوں میں اس قوم کی گزشتہ تاریخ سب سے زیادہ ضروری سامان ہے، تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ قومیں جو اپنی کوئی باعظمت
و پرشوکت تاریخ نہیں رکھتی، فرضی افسانوں اور جھوٹے قصوں کی تصنیف و تالیف میں مصروف ہیں، اور ان فرضی قصوں کو تاریخی جامے پہنا کر افراد، قوم اور نوجوانان ملک کے سامنے اس طرح پیش کر رہی ہے کہ ان کی صداقت کا یقین ہو جائے۔ دروغ کو فروغ دینے کی یہ قابل شرم کوشش قوموں کو محض اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ وہ قومیں اپنے افراد کو ان کے علوم طب کا یقین دلائے بغیر مسابقت اقوام کے میدان میں تیزگام بنا ہی نہیں سکتی، اور یہی سبب ہے کہ ہر ایک وہ قوم جو کسی دوسری قوم کو رقابت یا عداوت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اس کی تاریخ کو مسخ کرنے اور اس کے افراد کو اپنی تاریخ سے غافل اور ناواقف رکھنے کی کوششوں میں مصروف نظر آتی ہے۔